السلام علیکم جی وعلیکم السلام مدثر. عمران، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو اپنے ویکلی ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی کچھ بہت شکریہ, تھینک یو فار ہیونگ می. دیر ہو گئی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، لیکن میرے خیال ہے آج کل یہ جو ہے ایک نارمل سائیکل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز اٹک جاتی ہے. جی it's part of the process now, the new normal, but thank you for having me. صحیح. تو عمران، تو سب سے پہلے ہم آپ کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں. عمران جو ہیں وہ فاسٹ کے گریجویٹ ہیں 2000 کے بیچ کے. عمران زیادہ تر انہوں نے کیا کہتے ہیں ملک سے باہر نوکری کی ہے، لیکن آج کل یہ پاکستان میں انکور کمپنی چلا رہے ہیں اور ڈیجیٹل پیمنٹس اور فن ٹیک کے یہ چیمپئن ہیں. تو اب تک ہم اپنے پروگرامز میں اے آئی پہ بات کر چکے ہیں، ہیکاثونس پہ ہم نے بات کی ہے، ورچوئل ریالٹی پہ ہم نے، اے آر پہ ہم نے بات کی ہے. تو آج ہم عمران کے ساتھ فن ٹیک پہ تھوڑی سی بات کریں گے. تو عمران، فن ٹیک کیا چیز ہے؟ کیا 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 آسان لفظوں میں ہمارے جو دوست ہیں جو سن رہے ہیں اور جو سنیں گے بعد میں. اچھا دیکھیں, اس کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ ہم اگر ایک نارمل آدمی کی زندگی دیکھیں تو وہ اس کو ہر وقت فائنینشیل سروسز ایکسیس کرنے کی نیڈ ہوتی ہے. جیسے آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, آپ کسی موبائل والیٹ کے اندر جا کے والیٹ کھلوا سکتے ہیں, آپ پیسے وڈرا کر سکتے ہیں, آپ پیسے جمع کرا سکتے ہیں, آپ اپنے بلز پے کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں اگر دیکھیں تو ود ان پاکستان بھی لوگ پیسے بھیجواتے ہیں بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں. اسی طرح جیسے دنیا جہاں میں ایک ڈائسپورا ہوتا ہے, ایک اوورسیز جیسے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اپنے ملک سے دور جا کے کام کرتے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے ملک میں پیسے بھجواتے ہیں تو ریمیٹانس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح لونز لوگ لے رہے ہوتے ہیں. تو جتنی بھی آپ دیکھیں یہ جو فائنینشیل سروسز, یہ جو فائنینشیل پروڈکٹس ہوتے ہیں, اس کے لیے جن ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اب ایک گلوبل اس کے ایک ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ان کے لیے, جس کو ہم کہتے ہیں فن ٹیک. تو فن ٹیک کو آپ ایسے لے سکتے ہیں, فائنینشیل ٹیکنالوجی. سو جتنی چیزیں جیسے ہم ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں فائنینشیل سروسز کے لیے, تو وہ ساری کی ساری اب ایک ٹیکنالوجی ڈریون بیسیکلی پروڈکٹس ہوتے ہیں جس کے تھرو یہ سروسز آفر کی جاتی ہیں. تو فن ٹھیک ہے، ٹیک اس پوری اسپیس کو کہتے ہیں. صحیح. تو آپ تو جب ہم فن ٹیک کی بات کرتے ہیں، یہ پچھلے دنوں میں نے بہت سارے ہیکاثونز دیکھے. فن ٹیک کا ہیکاثون ہو رہا ہے. ہمارے پے پیل، اسٹرائپ، یہ سب چیزیں تو ہیں ہی. تو فن ٹیک اور کیا چینج کر رہا ہے ان سب چیزوں کے علاوہ؟ یہ اگر یہ سب ڈیجیٹل ہو جائے گا، جیسے آپ نے جی بتایا کہ پیسے لے رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو شاید آپ کو پیپر منی چاہیے یا اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, پیپر منی تو چاہیے ہی ہوگا, کیونکہ ہم ایز اے ہیومن سوسائٹی ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم ایک دم سے پیپر منی کے اوپر ریلائنس ختم کر دیں. لیکن ساتھ میں یہ ضرور ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ایک تو جتنی چیزیں, جتنے بھی جیسے پیسوں سے ریلیٹڈ جتنی لین دین ہے, پیسوں سے ریلیٹڈ جتنے جیسے دوسری چیزیں ہیں, پیسے بھجوانا, دینا, پیسے جمع کرانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ ساری ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. سو پیسے جو ایک نوٹ ہے, جو پیپر منی ہے, وہ تو نہیں ختم ہونے لگا, اس کی جو اس کا استعمال آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا, اور چیزیں آہستہ آہستہ زیادہ ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہیں. جیسے اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ابھی کووڈ ڈیز کے اندر پاکستان میں ایک دم سے جتنا بھی ڈیجیٹل پیمنٹس ہیں وہ بہت تیزی سے اوپر گئی ہیں. اس کی بالکل. وجہ یہی ہے کہ جب ہم اب ایک دوسرے کو پیسہ بھیجنا چاہیں یا کچھ بھی کسی دکان والے کو پیسہ دینا چاہیں یا کچھ بھی اس طرح کی چیز کرنا چاہیں جہاں ہمیں لین دین کرنی ہے, تو وہاں اگر کووڈ کی وجہ سے اگر ہم اس کو فزیکلی نہیں کر پا رہے تو اس کو پھر ہم ڈیجیٹل طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح پوری دنیا میں یہی سیناریو ہے. افریقہ میں دیکھ لیں, ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں, مڈل ایسٹ میں جہاں بہت بڑی ایک ایکسپیٹ پاپولیشن رہتی ہے, اگر ان کے آپ ٹرانسفرز دیکھ لیں,
لائک وائز اگر آپ ایشیا پیسیفک ریجن میں دیکھ لیں تو پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ ڈیجیٹل منی کے اوپر ریلائنس بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیجیٹل سروسز کے اوپر اس کی اڈاپشن، اس کو جو لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل طریقے کو، وہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، اب ہم جس آپ نے لکھا بتایا ڈیجیٹل منی کا اور پھر اس کا پیمنٹ ٹرانسفر کا، اس میں ایک جو چیز ہے جو کہ میرا اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بزنس کافی سیف ہے. چاہے مارکیٹ اوپر جا رہی ہو نیچے جا رہی ہو، آپ لوگ ٹرانزیکشنز پر اپنی پرسنٹیج کاٹ لیتے ہیں اور سیف رہتے ہیں. ویل آئی تھنک اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ جہاں ٹھیک ہے ایک مارکیٹ جو فنٹیک اسپیس کی جو مارکیٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو فنٹیک کمپنیاں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. جو ریگولیٹرز ہیں جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک ہے یا جو بہت سارے ملکوں میں جس طرح سینٹرل بینکس ہوتے ہیں، وہ جس طرح کی ریگولیشنز لے کے آ رہے ہیں تو اس سے بھی اس پوری انڈسٹری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے اور لوگ اس میں آ رہے ہیں. تو جہاں ایک طرح سے انڈسٹری بڑھ رہی ہے اور انڈسٹری میں گروتھ ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ اس میں اس کے اندر جتنے پلیئرز ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ بالکل جیسے اسی طرح جیسے ای کامرس اسپیس ہے، اگر آپ آج پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ای کامرس پلیئرز اب نظر آتے ہیں اور ان بالکل کا پھر اوبیسلی کمپٹیشن بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جتنے بالکل بھی فنٹیک کمپنیز ہیں، بھلے وہ ڈائریکٹ کسٹمر فیسنگ کمپنیز ہوں یا جیسے ہم ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے، وی اسٹے ایٹ دا بیک آف لیٹس سے ان دا پلے، تو جیسے ہماری جیسی کمپنی ہے تو سب کا کمپٹیشن بھی بڑھتا ہے اس سے. اچھا، ابھی آپ سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد پاکستان میں ٹیکنالوجی کی فروغ اور پاکستان میں جو نئی پوت ہے اور جو جوان ہیں ان کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آنا ہے. پاکستان میں پچھلے دنوں میں شاید آپ نے بھی وہ ایک مذاق دیکھا ہوگا، پے پیل آپ کیا نہیں چلتا، اسٹرائپ آپ کیا نہیں چلتا، پیسے آپ نہیں بھیج سکتے. تو وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ افریقہ میں رہتے ہیں کہ صحرا میں رہتے ہیں؟ تو یہ پاکستان کے اسپیس میں، ٹیکنالوجی اسپیس میں پاکستان کے یہ مسئلے کب آپ سمجھتے ہیں سالو ہوں گے کہ ہم پر دنیا ٹرسٹ کرنا شروع ہوگی کہ اور ہمارے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پے پیل پاکستان میں نہیں ہے، اٹس اے ڈیزاسٹر، لٹرلی ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے. اسٹرائپ پاکستان میں نہیں ہے، صرف ایک پائنیئر چل رہا ہے جو کہ ویسے چائنیز بیس ہے، اس کا ایک اپنا چیلنج ہے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ملتا ہے. تو اس سوال پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک یہ جس طرح آپ ڈفرینٹ انٹرنیشنل پلیئرس کا ذکر کر رہے ہیں اور جتنے بھی ای کامرس گلوبل بزنسز ہیں وہ ان انٹرنیشنل گلوبل کمپنیز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں ٹو آفر دیئر پروڈکٹس اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر. ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی جتنے بھی لیٹس سے جتنے بھی ای کامرس پلیئرز ہیں جو ایون اسمال بزنسز ہو وانٹ ٹو سیل انٹرنیشنلی اینڈ دے وانٹ ٹو گیٹ اینڈ کلیکٹ منی، سو gradually these hurdles would be resolved. یہ میرا بہت ہی اسٹرانگ اس کے اوپر اوپینین ہے کہ these hurdles would be resolved. It's just matter of time. یہ صرف ایک وقتی طور پہ جو جن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، جیسے اس میں ہمارے ملک کے اپنا ایک انفراسٹرکچر ہے جو جیسے اسٹیٹ بینک ہے یا ہمارے اپنے جو پیمنٹ کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر، ان کی انٹرنیشنل کولیبریشنز کے بھی جو ایک سرٹن لیول ہے، یا ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں جو ہمارے بینکس ہیں ان کے ان گلوبل کمپنیز کا کس طرح کے ریلیشن شپس ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ جتنے بھی اس طرح کے مسئلے ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ آگے حل ہی ہونے لگے، یہ اور بڑھیں گے نہیں، اب کم ہوتے جائیں گے. بہت ہی پولیٹیکل قسم کا کمنٹ ہے، لیکن ہم آبویسلی انٹرنیشنل بڑے پلیئرس کو لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پہ تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ایک فیس چاہیے ہوتا ہے. تو ہم نے کچھ فیسز امپورٹ کیے تھے جو کہ شاید ان کے جانے سے آپ کا سمجھتے ہیں کہ ایک بیڈ امپریشن جائے گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اگر آپ جو ریسنٹ ابھی چینجز ہوئے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے اگر ان کی بات کریں، دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت تو ہے، جو اس طرح کے لوگ انٹرنیشنل کمپنیز میں جہاں کام کر چکے ہوں، وہ انٹرنیشنل تعلقات ان کے ہوں، وہاں کا ایکسپیرینس، سب سے بڑی بات ہے وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آ رہے ہوں. اور دوسرا اس کے ساتھ دیکھیں جتنی بھی اس طرح کی گروتھ جن بھی ممالک میں ہوئی ہے وہاں اس کے اندر انٹرپرینیورل
جو ایک اسپرٹ ہے جس کے اندر فورن فنڈنگ ہو سکے, وی سیز آ سکیں, وینچر کیپٹل آ سکے, اور اس طرح کی کمپنیز اسٹیبلش ہو سکیں, ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس طرح کے جو لیٹس سے انٹرنیشنلی ریکگنائز پیپل اگر ہمارے پاس آتے ہیں اور ملک کو سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے ایک ملک کے اندر, اس ملک کے اوپر, اور دوسرے انٹرنیشنل پلیئرز. جی, تو وہ obviously اس سے اس طرح کی چیزیں امپیکٹ تو ہوتی ہیں, میرا خیال ہے اس سے امپیکٹ ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہم بات یہ کرتے ہیں, جس وقت شاید آپ نے گریجویشن کی تھی, کمپیوٹر بہت نیا نیا تھا, Y2K کا زمانہ تھا, تو یہ آپ اس اسپیس میں ٹیکنالوجی اور فن ٹیک اور فائنینشیل ٹیکنالوجی کی اسپیس میں آپ نے کب کام شروع کیا اور کیسے شروع کیا؟ اچھا, I was a bit lucky in this area right from the beginning. میرا تعلق اسی اسپیس سے رہا ہے. میں نے شروع سے ہی فائنینشیل سروسز اور فائنینشیل پروڈکٹس کی کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے. میرا اسٹارٹ پاکستان میں ایک کمپنی سے ہوا, پاکستان کی بہت بڑی اور اچھی کمپنی ہے, وہاں سے میں نے کام شروع کیا, اور ان کے ہی ساتھ میرا بڑا لمبا تعلق رہا. ان کے ساتھ میں نے مڈل ایسٹ میں بہت عرصہ کام کیا, پھر وہاں سے میرا آگے کام کرنے کا اتفاق اور کمپنیز کے ساتھ ہوتا گیا. تو میرا شروع سے ہی اسی شعبے سے اور اسی ایریا سے تعلق رہا ہے, اور اسی میں تھرو آؤٹ آئی ہیو ورک تھرو آؤٹ ان دا سیم اسپیس. صحیح. تو آپ نے اپنی کمپنی کب بنائی اور کب سے آپ یہ جو ہے آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ آپ نے بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا ہے, آپ نے سویڈش کمپنی کے ساتھ بھی کام کیا ہے, آپ نے یہ فیصلہ کب کیا کہ نہیں دس از دا ٹائم کہ مجھے اپنی کمپنی بنا لینی چاہیے؟ اچھا دیکھیں, انٹرپرینور اسپرٹ ایک, جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا, وہ ایک ہر ایک انسان کے اندر بیسیکلی ہوتا ہے, جو میرا ماننا یہ ہے. ٹھیک اس ہے. کو آپ کس طرح اس کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو اے ریئلائزیشن, دیٹ از obviously the turning point. I decided to set up in core around 3.5 years back, roughly now going towards 4 years. اور اس کا جو مین میرا ایمبیشن تھا ٹو سیٹ اپ سم تھنگ ویئر I could make a change, I can bring some new innovative ideas into realization. اور ان آئیڈیاز کو لے کے میں نے کمپنی کا انکارپوریشن کی تقریباً 4 سال پہلے. اس کے اندر اب الحمدللہ ہم ایک پروڈکٹ کمپنی ہے. ہمارا پروڈکٹ اس وقت مختلف ممالک میں ڈفرینٹ بینکس اور ٹیلی کامس کے ساتھ چل رہا ہے, اور ہم ڈفرینٹ فائنینشیل سروسز انیبل کر کے دے رہے ہیں بہت ساری کمپنیز کو, بہت سارے بینکس کو اور ٹیلی کامس کو ان ڈفرینٹ ریجنس. تو آپ کی کمپنی, میں نے اس کا ویب سائٹ کھولا, انکور پے, اس کی کیا جی پروڈکٹ ہیں, کیا یہ کرتی ہے, اور تھوڑا سا اور اس کے بارے میں بتائیے گا. جی, تو دیکھیں ہم ایک پروڈکٹ کمپنی ہے. ہمارا ایک پروڈکٹ ہے جو ہم نے تقریباً 1.5 سال لگا کے ڈیولپ کیا. اس پروڈکٹ کا نام ہے پے ڈائریکٹ. یہ پروڈکٹ بیسیکلی جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, جیسے بینکس ہو گئے, ٹیلی کامس ہو گئی, مائکرو فائنانس بینکس ہو گئے, ڈفرینٹ پیمنٹ نیٹورکس ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ پیمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں جن کو ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے, انوویٹو ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے ٹو سیٹ اپ ڈفرینٹ سروسز فار دیئر کسٹمرس. سو ہمارا پروڈکٹ ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ پلیٹ فارم بینکس کو اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو, ٹیلی کامس کو انیبل کرتا ہے ٹو سیٹ اپ ڈفرینٹ سروسز آن ڈفرینٹ کسٹمر فیسنگ چینلس. اس وقت ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل بینکنگ استعمال ہو رہی ہے, منی ٹرانسفر سروسز استعمال ہو رہی ہیں, مرچنٹ سروسز, مرچنٹ پیمنٹس استعمال ہو رہی ہیں, اور ڈفرینٹ نوعیت کی سروسز ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اس وقت ڈیلیور ہو رہی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر. تو آپ کا یہ آفس پاکستان میں ہے, یہ آپ کی جو یہ ورک شاپ ہے یہ پاکستان بیس ہے؟ ہم 2 ممالک میں موجود ہیں. ہم ہیڈ کوارٹرڈ ہیں یو اے میں, اور یو اے بیسڈ کمپنی ہے ہم, اور اس کے ساتھ پاکستان میں ہمارا بیک آفس ہے جہاں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل سروسز وغیرہ ساری ہم پاکستان سے ڈیلیور کر رہے ہیں.
سو جو بزنس آفس کہہ سکتے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہے، بیکاز میرا مڈل ایسٹ میں بہت عرصہ رہنے کا خود اتفاق رہا ہے، اور جب میں نے کمپنی کوآپریٹ کی تھی تو اس وقت بھی میں مڈل ایسٹ میں ہی بیس تھا. ابھی بھی میرا تقریباً آدھا ٹائم مڈل ایسٹ میں گزرتا ہے، اور وہاں سے بیسیکلی بزنس مینج ہوتا ہے. پیچھے ہمارا پورا ٹیکنالوجی سینٹر پاکستان میں، کراچی میں. صحیح. تو آپ اس فن ٹیک میں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ نمبر ایک. دوسرا یہ کہ اگر ہم نوجوانوں کو اس لائن میں لے کر آنا چاہیں کہ وہ یہ اس طرف آگے بڑھیں، تو کس طرح کا ان کو تعلیم چاہیے ہوگی، یا کس طرح کی ان کو نالج چاہیے ہوگی، اور آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھتا، جیسے آپ نے یہ بات کافی تفصیلاً بتائی ہے کہ آگے اس کا بہت مارکیٹ ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیسے اس اسپیس میں لانچ کر سکتے ہیں؟ جی اچھا دیکھیں، جہاں تک پاکستان میں جیسے جو نیو جنریشن ہے اس کو ڈفرینٹ فیلڈس میں، جیسے آپ کا پورا ایک جو ٹیک ٹاکس ہوتے ہیں وہ اسی پہ ہی محیط ہیں، اور یہی آپ کا ایک مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں. تو دیکھیں پاکستان میں اس وقت، میں پہلے جنرلی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت دیر از نو بیٹر ٹائم فار انٹرپرینورشپ. جس طرح ہماری انٹرپرینورشپ انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت، ہمارے ملک میں آج سے 10 سال پہلے ایک ینگ نوجوان کو ایک کمپنی فارم کرنا اور اس کو پھر ایک بڑے اسکیل پہ لے کے جانے کے لیے وینچر کیپٹل کے پیچھے جانا، یا اس کے لیے مینٹورشپ اور دوسری چیزوں کو حاصل کرنا جس کے تھرو وہ سیکھ سکے کہ اپنی کمپنی کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ بہت مشکل تھا. لیکن اب اس وقت پاکستان کے اندر جو انٹرپرینورشپ کا ایکو سسٹم ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہوا ہے. اس میں میرا خیال ہے جس طرح پاکستان سے اور بڑی کمپنیاں نکلی ہیں، یا ایٹ لیسٹ ان کا پاکستان سے کچھ تعلق رہا ہے، جیسے کریم ہے یا اس طرح، اور دراز ہے جیسے پاکستان میں، یا اس طرح اور کمپنیز نے جس طرح پچھلے کچھ سالوں میں بہت اچھا کام کیا ہے. تو یہ ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. اب اس وقت پاکستان میں بہت اچھے انکیوبیشن سینٹرز ہیں، پاکستان میں اس وقت بہت اچھی انویسٹمنٹس اب آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جو نئے آئیڈیاز ہیں ان کو اگر وہ اچھے آئیڈیاز ہیں تو ان کو ایک کمپنی کے طور پر فارم کرنا اور اس کو چلانا اب آسان ہوتا جا رہا ہے. لائک وائز جو فنٹیک اسپیس ہے وہ بھی اس سے قدرے مختلف نہیں ہے. فنٹیک اسپیس میں بھی اس وقت بہت اچھے اچھے آئیڈیاز لوگوں کے، اب جو لوگوں نے جو اس کی بیسس پہ کمپنیز فارم کرنا شروع کی ہیں، اور اس کے ساتھ وینچر کیپٹل اور جو ایک انڈسٹری کی ہیلپ ہے وہ آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئی ہے. فنٹیک اسپیس میں صرف ایک اور اس کا اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریگولیٹری سائڈ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسے اسٹیٹ بینک پاکستان میں ایک ریگولیٹر ہے، تو اس کی کیا پالیسیز ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی میں کہوں گا کہ جو چینجز آ رہی ہیں، اسٹیٹ بینک جس طرح آہستہ سے لبرلائز کر رہا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیپنگ اٹ ویل ریگولیٹڈ. لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک ترقی کو بڑھانے کے لیے آہستہ آہستہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ایک جو انوائرمنٹ ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں اب کریٹ ہو رہا ہے. ریگولیٹری وائز بھی، آئیڈیاز وائز بھی، ٹیکنالوجی وائز بھی. اب لوگوں کے پاس یہاں پہ 3G فون، 4G فونز اب ایکسیس ہے، تو اس کے اوپر جو سروسز ڈلیور کرنا چاہتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بڑھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیر کوڈ ناٹ بی اے بیٹر ٹائم in general for entrepreneurship as well as for fintech entrepreneurship. بہت شکریہ. تو یہ تو آپ نے بتایا، لیکن اگر کوئی آپ اس میں ٹیکنالوجی کس طرح کی استعمال ہوتی ہے، لینگویج پروگرامنگ کی کیا آپ کو نو ہاؤ چاہیے، یا آپ کو کس سبجیکٹ کی نو ہاؤ زیادہ بہتر ہونی چاہیے جس کے ساتھ آپ اس اسپیس میں گرو کر سکیں گے؟ اچھا دیکھیں، ٹیکنالوجی کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ٹیکنالوجی اس کے اندر ہر طرح کی استعمال ابھی بھی ہو رہی ہے. جیسے اچھا. اس میں موبائل بیس ٹیکنالوجیز ہیں، اس کے اوپر بھی لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر اگر میں دیکھوں تو جس طرح پیچھے سرور بیس ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، ویب بیس ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، تو ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال آج بھی ہو رہا ہے اور بہت ساری کمپنیز کر رہی ہیں. مین تھنگ از دی آئیڈیا. آپ کے پاس آئیڈیا اچھا ہو تو ٹیکنالوجی اب لمیٹیشن نہیں رہی. پہلے ہوتا تھا کہ جس طرح کے آج سے کچھ جیسے 1-2 دہائیوں پہلے
جس طرح بہت ہی سرور بیس کوبال اور بالکل ایک اس طرح کا آرکیٹیکچر یا انوائرمنٹس ہوتے تھے جس کا ایکسیس ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا. اب وہ نہیں ہے مسئلہ. اب تو آپ ٹھیک ہے اف یو نو ہاؤ ٹو ڈو موبائل ڈیولپمنٹ ایون فار ایگزامپل, تو آپ موبائل ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے بڑی اچھی ایپس بنا سکتے ہیں, بڑے اچھے پروڈکٹس کریٹ کر سکتے ہیں. ویب ٹیکنالوجیز اب بہت آسان ہوگی اس کے اوپر کام کرنا. تو ٹیکنالوجی ہر طرح کی اس میں استعمال ہو رہی ہے. آپ کا آئیڈیا اچھا ہو تو کوئی بھی ٹیکنالوجی استعمال کر کے آپ اس کو میرا خیال ہے کہ لانچ کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, اگر فنٹیک کی اسپیس کی بات کریں آپ پرٹیکولرلی, تو اس میں تھوڑا سا انڈسٹری کو سمجھنا کہ فنٹیک سروسز ہوتی کیا ہیں, فنٹیک کا پروڈکٹ کس طرح کے ہوتے ہیں, کس طرح کے لوگوں کی نیڈس ہیں. تو آئی تھنک زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, رادر دین کہ آپ یہ دیکھیں اس میں ٹیکنالوجی کون سی استعمال ہونی ہے. ٹیکنالوجی کے اب مسئلے نہیں رہے. صحیح. تو اس کے علاوہ اب آپ آخر میں ہم پروگرام کو اپنا کلوز کرنے سے پہلے آپ پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے نوجوانوں کو اور پاکستان کی حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بڑا آپ نے خطرناک سوال پوچھا ہے جہاں حکومت کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا. دیکھیں حکومت کا کام تو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو جیسے گراس روٹ لیول پہ جو چینجز آنے کی ضرورت ہے وہ آج سے 10 سال پہلے بھی وہی شاید ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے, یا اس سے پہلے والے جو ٹائمز میں, یا ہم سے پچھلی جنریشن بھی وہی باتیں کر رہی تھی اپنے ٹائم کے حساب سے. تو گورنمنٹ کا کام تو ہے انیبلنگ انوائرمنٹ دینا, جس میں گراس روٹ لیول پہ تعلیم بہتر کرنا, اور اب جو جیسے چیزیں جس طرح ریکوائرڈ ہیں اس میں انٹرنیٹ کا ایکسیس ہر جگہ انیبل کرنا. اگر آپ ہمارے ہمسایہ ملک کو دیکھیں تو انہوں نے اور وہاں کی کچھ بڑی کمپنیز نے مل کے پورے ملک میں انٹرنیٹ کو ایک دم سے بڑھایا ہے اور ہر جگہ ایکسیس دیا ہے انہوں نے. تو اس طرح کے ایکسیس گورنمنٹ کا رول آتا ہے اس میں. ساتھ میں گورنمنٹ کا رول اس میں آتا ہے جہاں اگر ایک جیسے کمپنیز فارم ہوتی ہیں, ڈیجیٹل بزنس اور ایک فزیکل بزنس میں فرق ہوتا ہے. تو آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے, تو ڈیجیٹل بزنسز کو کیسے بہتر طریقے سے وہ اس کی پالیسی میکنگ جس طرح کرنی چاہیے, جس میں ٹیکس آتا ہے, جس میں فورن انویسٹمنٹس کو لانے کی بات ہو سکتی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہر شعبے میں اور ٹیکنالوجی میں بھی. سو اس کے لیے وہ کس طرح پالیسی میکنگ کرتے ہیں تو وہ obviously امپورٹنٹ ہے. جہاں جو اگر لیٹس سے ایک عام آدمی کی بات کریں کہ ہاؤ اے اسٹوڈنٹ اور اے ینگ پرسن کین پلے ہز رول, اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی اسپرٹ ہونا چاہیے, محنت کرنی obviously ضروری ہے. آئیڈیا کو اگر آپ کا پیشن ہے تو فالو کریں اور اس کے اوپر لگے رہیں, اینڈ آخر میں اللہ میاں کامیابی دیتے ہیں. سمینہ رشید صاحبہ نے جو ہمارے ساتھ یو کے سے ہوتی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہر وقت جو ہے کوششوں میں لگی رہتی ہیں, انہوں نے سوال کیا ہم کراچی کو انڈیا کے بنگلور اور چنئی کی طرح ہائی ٹیک سٹی کیوں نہیں بنا سکتے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اگر آج ہم کراچی کو دیکھیں تو واقعی ایک افسوس ہوتا ہے, جس طرح خاص طور پہ ابھی جو ریسنٹ بارشوں میں جس طرح ہم نے دیکھا جو ہوا. تو دیکھیں اس میں بہت بیسک لیول سے اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو بیسک انفراسٹرکچر جو سٹی لیول پہ ہونا چاہیے, جس میں بجلی کا سسٹم ہی لے لیں, الیکٹریسٹی. پھر آپ اس کے اندر تعلیم, اگر اس کے ہم دیکھیں جو بچے اچھے اسکولوں میں جا سکتے ہیں تو وہ تو اچھی تعلیم, اور جو اچھے یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں وہ تو اچھی تعلیم لے لیتے ہیں اور ان کا ایک کریئر پاتھ بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک اگر 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی آبادی ہو تو ہمیں ہر بچے کا اگر ہم سوچیں تو وہ ہر ایک کو وہ موقع نہیں مل پاتے. تو تعلیم کا ایک اور انفراسٹرکچر کے اندر ہی اس کو شامل کرنا چاہیے جو ایک سٹی کا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھیں آپ. پھر اس کے ساتھ جو پالیسی میکنگ کی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کس طرح ایک انڈسٹری کو فروغ حاصل ہوتا ہے, تو اس کے لیے گورنمنٹ کے کیا رول ہے اس میں. تو اس طرح سٹی گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا کنٹری کی ملک کی گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے. آپ یہ بالکل بیسکس سے اگر دیکھنا شروع کریں تو ابھی ہمارے پاس ان ہی بہت ساری چیزوں میں مسائل ہیں.
آئی تھنک جیسے جیسے یہ چیزیں اگر ہم حل کرتے جائیں تو کراچی میں ہمیشہ سے ایک اسپرٹ رہا ہے. کراچی 70 سال سے ایک لیڈنگ سٹی رہا ہے. اب انفارچونیٹلی وہ ذرا بیک ٹریک ہو رہا ہے, لیکن آئی تھنک کراچی ہیز پوٹینشیل. اٹس آل اباؤٹ دی ایگزیکیوشن. ایگزیکیوشن ابھی اوبیسلی مسنگ ہے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. اس میں شاید پلاننگ کا بھی فقدان ہے, اونرشپ کا بھی ہے, جو کہ ہائی ٹیک تو بہت دور کی بات ہے. شاید ابھی ہم بیسک نیسیسٹیز اور کی بات کریں, جہاں پہ آپ کا موبائل کا سیف ہونا ہی بہت بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ساری چیزیں اس وقت چلیں گی جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور جو ہارڈ ویئر اور انفراسٹرکچر جو آپ کے گھروں پر ہے چھوٹا چھوٹا, وہ سیف رہے گا. تو یس, ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور شاید یہ کوئی اکیلا نہیں کر سکتا. کوئی اس کے لیے ایک بہت بڑے لیول پہ ایگریمنٹ سارے اداروں کی, سارے گورنمنٹ اونرشپس کی, تمام لوگوں کی, کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. دین اونلی آئی تھنک دس may be possible. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. کل جو ہے وہ عید ہے, امید ہے آپ جو ہے وہ بکرے اور گائے لے آئے ہوں گے. جی بالکل, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ مدثر, تھینک یو فار ہیونگ می. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور سب کو بہت بہت دلی عید مبارک میری طرف سے. اور دعا ہے کہ انشاءاللہ لمبیاں ہمیں کووڈ کے اس جو مراحل سے ہم گزرے ہیں وہاں سے ہم کو نکالے, اور ہمارے ملک کو اور تقوی اور آگے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملے, ہم لوگوں کو, بچوں کو, ہمارے ملک کے نوجوانوں کو, اور انشاءاللہ سب کے لیے بہتری ہو. بے شک, ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے. ہم بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں میں لگ گئے ہیں, اور پینڈیمک نے اس وقت ساری دنیا میں کافی جو ہے وہ شر پھیلایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بخیر و عافیت نکالے. اور مبارک, بہت بہت عید مبارک. آج مڈل ایسٹ اور امریکہ اور یو کے والوں نے اپنی عید منائی ہے, تو انشاءاللہ کل پاکستان, انڈیا اور اس طرف کے ممالک کی جو ہے وہ عید ہے. تو السلام علیکم, شکریہ بہت بہت. تھینک یو, اللہ حافظ.